محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد مالك بر رؤوف الرحيم. یہ خطبہ مسنونہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر ارشاد فرمایا کرتے تھے یا عام حاجت کے وقت یہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اس میں قرآن کریم کی 3 آیتیں شامل فرمائی ہیں اور تینوں آیات میں اہم ترین جو پیغام یا دعوت یا حکم دیا گیا وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے. دنیا میں بے شمار قانون بنتے ہیں لیکن امن اور درستگی اسی صورت میں ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہو. جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو سارے معاملات درست ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 گھر 2 فریق اس سلسلے میں منسلک ہو رہے ہیں. ہو گئی اجازت؟ جی ہو گئی. تو دونوں فریقوں کے اور بڑے چھوٹے کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، آداب سکھائے گئے ہیں. یہ بات بتائی گئی ہے کہ سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرد سے پھر اس کی بیوی پھر اس کے بعد ساری دنیا کے انسان پیدا کیے. کوئی کالے گورے کا فرق نہیں، بڑے چھوٹے کا فرق نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، وہ کامیاب ہے. اور متعدد جگہ قرآن کریم میں اس تقوی اور پرہیزگاری کا تذکرہ فرمایا. پھر جو 2 حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ان دونوں حدیثوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اہمیت، نکاح کی ضرورت اور اس کے لوازمات بیان فرمائے. اور دوسری حدیث خاص طور سے اس حدیث کا جو پس منظر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 آدمی ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے آ کر آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھا بھائی صاحبہ سے کہ آپ کے معمولات کیا کیا ہیں. آپ کے معمولات کے بارے میں بتایا گیا. ان تینوں آدمیوں نے کہا کہ ہمارا رسول اللہ سے کیا مقابلہ، آپ معصوم ہیں اور ہم تو معصوم نہیں ہیں. لہذا ان تینوں آدمیوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں یہ کروں گا کہ آئندہ کبھی بھی میں نفل نماز یعنی تہجد کی نماز قضا نہیں کروں گا اور پوری رات قیام کروں گا. دوسرے آدمی نے کہا میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا. تیسرے آدمی نے کہا میں شادی بیاہ ہی نہیں کروں گا، شادی بیاہ میں الجھ کے آدمی دنیا میں الجھ جاتا ہے، اور ہمیشہ میں عبادت کروں گا. یہ تینوں آدمی چلے گئے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
گھر میں بتایا کہ اس طرح فلاں فلاں آئے تھے اور یہ باتیں کر کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جب کوئی پیغام دینا ہوتا آپ عوام میں پیغام ارشاد فرماتے، کسی فرد واحد کو ٹارگٹ یا نشانہ نہیں بناتے، سب کو مد نظر رکھ کے آپ ارشاد فرماتے۔ اور پھر اس میں آپ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا واللہ انی لا اتقاکم، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا ڈر اور خوف سب سے زیادہ میرے پاس ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، رسول کائنات سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اولین و آخرین میں آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک سب سے بلند درجہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصوم و افطر، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور میں پھر درمیان میں ناگا بھی کرتا ہوں۔ اور یہ احادیث میں تفصیل موجود ہے، آپ مہینے میں چند دن نفلی روزے رکھتے تھے اور پھر چند دن ناگا بھی فرماتے تھے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن آپ روزہ رکھتے، ایام 20 کے 13 14 15 تاریخ کے یہ روزے رکھتے، پھر کسی مہینے میں شعبان کے مہینے میں یا کسی مہینے میں 20 دن روزے رکھ لیتے۔ تو فرمایا میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور میں ناگا بھی کرتا ہوں اور قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اصلی و ارقد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے وہ قرآن گواہ ہے، سورہ مزمل اٹھائیے، پوری تفصیل موجود ہے ان کہ آپ کس طرح قیام اللیل فرماتے تھے۔ آپ کا قیام اللیل اس میں موجود ہے، کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 رات آپ نے قیام اللیل کیا اور کبھی ایک حصہ قیام کیا، یعنی کبھی 3 گھنٹے، کبھی 4 گھنٹے، کبھی 6 گھنٹے، کبھی 5 گھنٹے آپ تہجد پڑھتے۔ اور پھر فرمایا کہ بیچ میں میں سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، شروع میں 2-3 گھنٹے کبھی آرام کر لیا، آخر میں 1 گھنٹہ آپ نے آرام کیا، یہ آپ کا معمول مبارک تھا۔ اور پھر آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، نکاح بھی کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ گو یہ نکاح کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن جامع ارشاد ہے، جنرل ارشاد ہے کہ رسول اللہ کی سنت سے منہ موڑنے والا آپ نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت۔ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے، ہمارے خوشیوں کے معاملات ہوں یا ہمارے غمیوں کے معاملات ہوں، ہر کام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بابرکت بنائے، فریقین کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے، دونوں برادریوں میں، دونوں خاندانوں میں، دونوں افراد میں ہر قسم کی جو حسد، کینہ، بغض، نفرت اور قدورتیں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی حفاظت فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلامی زندگی عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنا آسان فرمائے، ہر قسم کی آسمانی زمینی آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین احکم الحاکمین، جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ کلیہ دائمہ عاجلہ نافع مستمرہ عطا فرما۔ جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں، حاضرین مجلس کے آباء و اجداد جتنے بھی ایمان والے دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، جو زندے ہیں ان کو اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ بڑا فتنے کا دور ہے، ہمیشہ استقامت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم اور دائم رکھے۔ جب دنیا سے جائیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو البر الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔